اس کا ڈیفینس کیا ہے شعیب صاحب جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال گھڑی جو ہے وہ یہاں سے تو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے چل کر تو نہیں گئی نا خود، پہلی بات تو یہ نہ ہی دان کی گئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کوئی چیز خرید لی، آپ کی چیز ہو گئی، آپ نے کسی کو بیچی، اس نے 10 جگہوں پہ بیچ دی، آپ نے کسی کو گفٹ کر دی، آپ نے ضائع کر دی، وہ آپ کی چیز ہے نا. کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا جنہوں نے 18 گھڑیاں لی ہیں، 12 گھڑیاں لی ہیں، تمام ان کی لیڈرشپ نے، جس میں خاقان عباسی صاحب، میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا دستگیر صاحب نے لی ہے کہ نہیں لی، سب نے لی ہے ان کی لیڈرشپ نے. اللہ کرے آپ، لیکن وہ صادق اور امین تو نہیں تھے. نہیں، یہ صادق و امین یہ سارے نہیں ہیں، صرف عمران خان اگر صادق و امین ہے تو اللہ کا شکر ہے، وہ آج بھی صادق و امین ہے. اس لیے کہ جس انداز سے آپ نے اس کو آؤٹ کرنا مقصد تھا، آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں اس کو چاہتی تھی نکالنا، اس کے لیے منصف استعمال ہوئے، اس کے لیے قانون مطلب گھڑی والا کیس جو ہے وہ غلط ہے، مطلب گھڑی والا ہے ہی نہیں، دیکھی نہیں، ڈکلیئر بھی نہیں کی، 39 میں غیر حاضر، اور دوسری طرف نواز شریف 175 پیشیاں بھگتی ہیں سامنے آ کر عدالت کے. اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی اونچا ویسے بہت اچھا بول سکتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے. آپ تو لائر ہیں، گجرا والوں کی آواز اونچی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہم کیا کریں، ہماری آواز. ایک بات دیکھیں، ایک ہے وکیل یا ملزم کا پیش ہونا. بطور وکیل ہم ہر تاریخ پہ پیش ہوئے، اور اس تاریخ پہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، صبح سویرے ہم پٹیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فائل کرنی ہے. ہم وہاں گئے ہیں، خواجہ حارث ہمارا لیڈ کونسل تھا، اس کے منشی کو ہائی کورٹ کے احاطے سے نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے. میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس کی ہیلپ آؤٹ کرو، وہ پٹیشن جمع کرا دیں. وہ وہاں گیا، اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. خواجہ حارث نے لیٹر بنایا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اور جا کر رجسٹرار کو دیا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میں سو رہا تھا، پھر میں نے ہسپتال جانا تھا، پھر وہ آتے بھی نہیں تھے، پھر وہ لیٹ آتے تھے، جب ان کا دل چاہتا تھا تب آتے تھے. 9 مہینے تو چلا ہے نا یہ کیس. تمام عدالتوں میں 2.5 گھنٹے بعد چھوڑا نا، کتنے مہینے کیس چلا ہے شعیب صاحب. یہ آپ دیکھیں اس کے میرٹس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم اس کا جو ہے وہ 9 سال ہو گئے ہیں. 9 سال ہو گئے ہیں. کسی کیس کو اس کیس کے ساتھ کیوں مکس کرتے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے نہیں واضح کرنے دینا، میں چپ کر جاتا ہوں. مجھے واضح کرنے دیں. یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، وکلاء حضرات جو ہیں عدالت میں آ کر، جو ملزم ہے اس کا جو پرانا بیہیویئر ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. عمران خان کا بیہیویئر یہ ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہے، وہ عدالت سے عدالت کے سامنے آنے سے بات، یہ تو اسٹیبلش پیٹرن ہے. دیکھیں تمام تاریخوں پہ ہم پیش ہوئے، اور پراسیکیوشن کے وٹنسز آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. ہم نے درخواست دی کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ طلب کیا جائے، ہی ریفیوزڈ. پھر ایک تاریخ ہوئی ہمارے لیے، صرف 3 تاریخیں ہوئی ہیں میں بتا دوں جو ہمارے لیے. صاحب کتنے پہ آئے مجھے آپ بتا دیں؟ ہر تاریخ پہ آپ کو ریکارڈ دے دیتا ہوں، سوائے 2 تاریخوں کے، 1 تاریخ پہ نہیں آئے. 37 پہ وہ نہیں آئے. کون؟ جو میں نے جو پڑھا ہے خان صاحب. تو خان صاحب کی تو ضرورت نہیں، 342 کی اسٹیٹمنٹ کے لیے ضرورت تھی. ان کو بلاتے رہے، وہ نہیں آتے. نہیں، وہ ایگزمپشن ملی نا، ایگزمپشن ملی. میں آپ کو پوری ریکارڈ شیٹ دے دیتا ہوں. ایگزمپشن ملتی ہے جب آپ کا وکیل موجود ہے. اتنا سادہ یہ کیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس آپ میری بات سننا نہیں چاہتی ہیں نا میڈم، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں نا. سوال ایک کرتی ہیں، جواب پھر دوسرا مانگتی ہیں. چلے آپ دوسرا جواب دیں، یہی جواب دے دیں کہ کیا ثبوت آپ نے پیش کیا کہ گھڑی وہاں کیسے گئی. چلے اس کا اب آپ کو مجھے 1 منٹ دیجیے گا. 1 منٹ پھر میں نے صرف 1 منٹ، وہ ناراض اور ان انٹرپٹیڈ اگر آپ دیں گی تو. جی پلیز. دیکھیں پراسیکیوشن وٹنسز ہوئے، ہم نے ان کے اوپر جرا کی. یہ الیکشن کمیشن کے پراسیکیوشن وٹنسز تھے. اس کے بعد ہوتی ہے 342 کی اسٹیٹمنٹ، جس میں عمران خان صاحب نے پیش ہو کے اپنا جواب دینا ہوتا ہے، جس میں کوسچن ایئر دیا گیا. اس کوسچن ایئر کا ہم نے کمپلیٹ جواب دیا. اس کے بعد اس کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا یس. ویری نیکسٹ ڈے ڈیٹ رکھ دی گئی. اب ہماری کاروائی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ جب ہم نے 342 کی اسٹیٹمنٹ دی. پہلا ایک دن وہ، دوسرے دن ہم نے لسٹ آف وٹنسز دی 12 بجے. ہمیں کہا 1:30 بجے اپنے بندے لے آؤ گواہ. اس دن گواہ پیش کرنے کی ڈیٹ نہیں تھی. ہم نے جا کر 1:30 بجے اب آپ انٹرپشن نہ کریں، سوال تو پوچھ رہے ہیں. میں بات مکمل کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا. میں پچھلے 5 منٹ سے یہی سوال کر رہی ہوں کہ وہ گھڑی پھر گئی کیسے. اس کا جواب آپ مجھے نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے کہ گواہ. ایک سوال ابھی میرا آپ کے جواب مکمل نہیں ہوا، آپ نے کہہ دیا. سر مجھے آگے بھی جانا ہے نا، پھر 2 گیسٹ اور بھی ہیں. حق کے دفاع کی بات میں ختم کر دوں. سوال پوچھے تھے، کسی کا جواب نہیں آیا. 35 سوالوں کا جواب ابھی میری گاڑی میں پڑا ہوا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ پڑھ لو، آپ بھی پڑھ لو.
اس کے بعد حق کے دفاع کے لیے جب ہمیں کہا کہ 1.5 بجے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گواہ لے آئے ہو، ہم نے کہا ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، اس کے لیے 1 یا 2 دن دے دیجیے. 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے کہا آپ کے یہ گواہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ ایک اعتراض ہے، جب ہمارے گواہ نہیں آئیں گے، ہمارے ثبوت نہیں آئیں گے، ہمارے شواہد نہیں آئیں گے، اور جس دن فیصلہ دیا اس دن بھی بغیر سنے دیا، تو جب ہمارا حق کے دفاع بند کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ایرریلیونٹ ہے کیونکہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا، ایک پتہ نہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا. یہ ایرریلیونٹ انہوں نے اس پہ کہا کیا کوئی جج، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ جب کسی بھی پارٹی سے آپ کہیں کہ آپ کا گواہ ایرریلیونٹ ہے. اچھا، اب جب گواہ آ جائے آپ اس کی گواہی لے لو، اس پہ جرا کر لو، پھر کہو کہ یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ ریلیونٹ ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا گواہ ریلیونٹ ہے. خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ کو سب زیادہ وقت شکر ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ. اچھا